الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین رب صل علی محمد وعلی آل محمد صل علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ومولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید ناصر حسین زیدی، سید وزیر حسن زیدی، سیدہ کنیز پنجتنی مرحومہ اور جتنے بھی مرحومین ہیں دیگر شہدائے ملت جعفریہ اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں انہیں شامل کرتے ہوئے سال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وعد اللہ فلم شلت فلم شلت فلم شلت اللہ كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله فلم شلت فلم شلت فلم شلت الله كفوا بسم الله الرحمن الرحيم. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کے مومنین مومنات آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے، جتنے بھی مومنین نے دعا کی التماس کی ہے حاجات کی قبولیت کے لیے، ان مجالس میں جو بھی مومنین دامے درہم سخن قدم حصہ لے رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافے اور اس عبادت کی قبولیت کے لیے، اور جو مرحوم ہو چکے ان کی بلندی درجات اور مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیں. ایک اور صلوات عنایت فرما دیں. حضرات محترم، سلسلہ گفتگو کی تیسری نشست ہے اور آپ کے سامنے جو اقتصابات پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ امام سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام کے خطبے کے چند جملے ہیں، اور ابھی تک تو تقریباً صرف ایک ہی جملہ آپ کے سامنے پیش کر پایا ہوں. قبل اس کے کہ گفتگو کا سرا وہیں سے جڑ جائے جہاں سے کل منقطع ہوا تھا، ابتدائے کلام میں ایک گزارش آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہم جب بھی اپنے ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت اور ان کے ان اقوال کی جانب رجوع کرتے ہیں جو مختلف کتابوں میں بکھرے ہوئے ہیں، تو ہمیں معصومین کے اقوال میں مختلف نوعیت کے فرامین ملتے ہیں. کہیں پر امام فقہ سے متعلق کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو وہ حلال و حرام کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے. کہیں پر امام اخلاقیات سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، کہیں پر امام
ان چیزوں سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عام طور پہ ہماری زندگی کے ایسے پہلو ہیں کہ جو چھپے ہوئے ہیں، لیکن امام ان کو اجاگر فرماتے ہیں تاکہ ہم متوجہ ہو جائیں۔ انہی احادیث میں سے ایک بہت بڑا حصہ ان احادیث کا ہے کہ جس میں معصومین علیہم السلام نے، یعنی رسول اللہ سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک، ان فضائل اور مراتب و مقامات کو بیان کیا ہے جو پروردگار نے اہل بیت علیہم السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ میرے جو بزرگان تشریف فرما ہیں شاید وہ میری اس بات کی تائید کر دیں کہ آج سے کچھ عرصے پہلے تک یہ سوال نہیں اٹھایا جاتا تھا، لیکن اب چونکہ زمانہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور شاید صدیوں کا فاصلہ چند سالوں میں طے ہو رہا ہے، اس لیے یہ سوال بھی اٹھایا جانے لگا ہے کہ جناب مجلس اعضاء میں یا کسی بھی ایسے مقام پر جہاں مومنین اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہونے کے بعد وہاں پر ذکر کرنا چاہیں تو کیا ضرورت ہے ان مومنین کے درمیان فقط فضائل اہل بیت کا ذکر کرنے کی کہ جو پہلے سے ہی اہل بیت کو اپنے لیے مقتدی اور امام مانتے ہیں؟ یہ ایک سوال کہہ لیجئے، اعتراض کہہ لیجئے۔ توجہ ہے حضرات کی؟ حضور دیکھیے، ہم ایک چیز جانتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یقیناً ہمارے امام ہم سے بہت بہتر علم بھی رکھتے تھے اور جانتے بھی تھے۔ اگر معصومین علیہم السلام کی تمام احادیث کو اکٹھا کر لیا جائے اور اکٹھا کرنے کے بعد انہیں مختلف حصوں میں تقسیم کیا جائے تو کم از کم عرض کر رہا ہوں، کم از کم 1/4 فرامین معصومین اہل بیت علیہم السلام کی فضائل اور فضیلتیں نقل کرنے میں ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ عطا کیا، اللہ نے ہمیں یہ عطا کیا، قرآن کی اس آیت میں ہماری یہ فضیلت ہے، قرآن کی اس آیت میں ہماری یہ فضیلت ہے۔ جب یہ سب کچھ معصومین نقل فرما رہے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ اگر معصوم ہادی ہے اور ہادی کا کام ہدایت کرنا ہے اور ہادی اپنے کل فرامین میں سے 1/4 کم از کم اس بات پہ صرف کر رہا ہے کہ دنیا جانے کہ میں کون ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہدایت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک انسان معرفت امام حاصل نہ کر لے۔ یہ جو فضیلتیں نقل کی جاتی ہیں، یہ جو فضائل اہل البیت نقل کیے جاتے ہیں، یہ جو ان کے فضائل کا ذکر ہوتا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے حضور کہ ہمیں کچھ وقت گزارنا ہے تو چلو فضیلت نقل کریں گے تو تھوڑا وقت گزر جائے گا، اس لیے نہیں ہے۔ جب تک انسان کو کسی صاحب فضیلت سے متعارف نہ کرایا جائے، انسان اس کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ فطرت انسانی ہے۔ انسان کی فطرت میں خدا نے کیا رکھا؟ کہ یہ ہمیشہ اپنے سے بلند و بالا کے پیچھے چلنے کو تیار ہوگا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ اگر کسی شخص کو کہیں کہ جناب اسے مقتدی بنا دیا جائے تو دنیا کہے گی کس لیے، کیا اس میں ایسا ہے جو اس کے پیچھے چلیں؟ جب تک آپ اس کے لیے کوئی فضیلت بیان نہیں کریں گے، یا جملہ بدلوں، جب تک آپ اس کے لیے کوئی فضیلت گھڑیں گے نہیں، اگر نہیں ہوئی اس کے پاس تو گھڑنی پڑے گی۔ اگر دنیا کے وہ اس کے پیچھے چلانا ہے تو دنیا اس کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں ہوگی۔ وہ کہے گی بتاؤ میں اس کے پیچھے کیوں چلوں، اس میں ایسا ہے کیا جو میں اس کے پیچھے چلوں؟ اسی وجہ سے معصومین نے اس قدر اپنے فضائل نقل کیے، رسول اللہ نے تو امیر المؤمنین کے اتنے فضائل نقل کیے کہ آپ اگر اسے جمع کر لیں، خدا غریق رحمت کرے آیت اللہ مراشی نجفی رضوان اللہ تعالیٰ کو، جو حضرات قم المقدس گئے ہیں انہوں نے یقیناً ان کی لائبریری دیکھی ہوگی۔ دنیا کی
10 بڑی لائبریریوں میں سے ایک ہے. توجہ فرمائیں. اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں کتابوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر قلمی نسخے موجود ہیں. علامہ مجلسی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قلمی نسخے موجود ہیں اس لائبریری میں. علامہ مراشی نجفی، آیت اللہ مراشی نجفی نے اپنی زندگی میں ایک کام کیا، توجہ چاہوں گا. ان کے جو جد ہیں، شاید آپ میں سے کئی افراد ہندوستان گئے ہوں تو آگرہ بھی گئے ہوں، تو آگرہ میں ایک مزار ہے شہید ثالث کا. توجہ ہے حضرات کی؟ اب یہ آج گفتگو شروع ہو گئی ہے تو میں بھی نہیں روک رہا ہوں. آگرہ میں شہید ثالث کا مزار ہے، جن کو شہید کیا گیا تھا صرف اس پاداش میں کہ وہ شیعہ تھے. یہ شہید ثالث جو ہیں یہ آیت اللہ مراشی نجفی کے جد ہیں. آیت اللہ مراشی نجفی شہید ثالث کی اولاد ہیں، غالباً 6 یا 7 پشت سے ہیں. شہید ثالث نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا احقاق الحق. یہ کتاب جواب میں لکھی گئی تھی، شیعوں پہ اعتراض کے جواب میں یہ کتاب لکھی گئی تھی. آیت اللہ مراشی نجفی نے آ کر احقاق الحق کے اوپر حاشیہ لگایا. اصل کتاب جو تھی وہ 5 جلدوں میں تھی، حاشیے کے ساتھ بنی 33 جلدوں میں. بعد میں جب آیت اللہ مراشی نجفی کا انتقال ہو گیا تو جو ان کے بیٹے ہیں جو اس وقت لائبریری کو سنبھالتے ہیں، انہوں نے ایک گروپ کے ساتھ بیٹھ کر اس حاشیے پہ کام کیا اور اسے اثر نو مرتب کر کے ایک موسوعہ یعنی انسائکلوپیڈیا دائرۃ المعارف مرتب کیا، جس کا نام رکھا امامت کتب اہل سنت سے. ابھی تک اس کی 20 جلدیں چھپ چکی ہیں اور 10 جلدیں اور چھپنی ہیں. کوئی بھی شخص جب اسے اٹھا کر دیکھے گا، اور ہر جلد کم از کم 600 صفحے کی ہے، بڑی تختی میں 600 صفحے کی، جو بھی اسے اٹھا کے دیکھے گا تو وہ ایک دفعہ یہ سوچے گا کہ کیا رسول کا کام ساری زندگی یہی تھا کہ بس علی کے فضائل پڑھتے رہے. 30 جلدیں، ہر صفحے پر یا علی کا ذکر ہے یا فاطمہ کا ذکر ہے یا حسن کا یا حسین کا، اور اپنی کسی کتاب سے نہیں. ذہن میں رکھیے گا، اپنی کسی کتاب سے نہیں، ساری روایات اہل سنت کی کتب سے نقل کی ہیں. تو 30 جلدیں بن گئی. اگر شیعوں کی بھی ملا لیں تو بات کہاں تک پہنچے گی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول کا ساری زندگی یہی کام تھا کہ بس وہ علی علی کرتے رہیں؟ کیا وہ یہی کرتے رہیں کہ فاطمہ کون ہے؟ کیا وہ یہی کرتے رہیں کہ حسن و حسین کون ہیں؟ کیا وہ یہی بتاتے رہیں کہ اہل البیت کون ہیں؟ جی حضور، یہی کام تھا. اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں بتاؤں گا کیوں. رسول کا کام ہے ہدایت کرنا، رسول ہادی ہیں. اگر کوئی شخص آ کر کہے کہ کیا رسول کا کام فقط یہ تھا کہ قرآن کی آیتیں پڑھتے رہیں، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ بالکل رسول کا کام تھا کہ قرآن کی آیتیں پڑھے اور ان کی تفسیر کرے، کیونکہ رسول کی ذمہ داری ہے. امت کی ہدایت کا سبب بن ہی اس وقت سکتا ہے قرآن جب رسول اللہ اس کی تعلیمات دیں اور اس کی آیات کو نقل کرے. اگر آیات قرآن نقل نہیں فرمائیں گے تو دنیا کو پہنچیں گی کیسے؟ اور اگر اس کی تفسیر نہیں فرمائیں گے تو دنیا سمجھے گی کیسے؟ تو جس طرح قرآن مجید کی آیات پہنچا کر ان کی تفسیر کرنا رسول کی ذمہ داری ہے، اسی طرح اپنے بعد اس قرآن کے معلمین کا دنیا کو تعارف کرانا یہ رسول کی ذمہ داری ہے. اس لیے وہ بار بار بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو میرے بعد کس کے ساتھ اور کس کے پیچھے چلنا ہے. یہی کام سید سجاد نے کیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کہے کہ جناب علی دربار یزید میں کھڑے ہیں، کیا ضرورت ہے وہاں پر اس طرح سے فضائل اہل بیت سنانے کی؟ کہا یہی تو وہ جگہ ہے جہاں پر ان یزیدیوں سے غلطی ہوئی ہے. اگر فضیلت سن کر مانی ہوتی تو آج ہمیں اس دربار میں کھڑے ہو کر خطبہ نہ دینا پڑتا.
سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یا تو سنی نہیں یا سنی تو انسنی کر دی، جس کی وجہ سے کربلا برپا ہوئی۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ اس لیے اہل بیت علیہم السلام کے فضائل پڑھنا، اس کو نقل کرنا، یہ جس طرح سے رسول کی ذمہ داری تھی، آج اس زمانے میں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دنیا تک پہنچا جائے۔ آیت اللہ شہید دستغیب شیرازی کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں یہ فضائل نقل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ ایمان کی آبیاری کس چیز سے ہوتی ہے۔ کہ آغا یہ ایمان کی آبیاری کا کیا تذکرہ ہو گیا کہ دیکھو انسان کی فطرت ہے وہ ہمیشہ صاحب فضل کے پیچھے جاتا ہے۔ جب تم فضیلت نقل کرو گے تو لوگوں کے لیے یہ ائمہ معصومین بطور نمونہ عمل ابھر کے سامنے آئیں گے، اور جب ان کی فضیلت ذہن میں راسخ ہو جائے گی تو ان کے پیچھے چلنا آسان ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اگر ابھی بھی کسی کو بات نہ سمجھ میں آئے تو پھر ایک جملہ کہہ دوں، جنہیں اہل بیت کے مقابلے پر لایا گیا، جن کے ہاں فضائل کی ایسی فاقہ مستی تھی کہ جناب کچھ تھا ہی نہیں، صفا سادہ، صفائی کا ایک نمبر۔ توجہ ہے؟ اگر فضیلت ضروری نہیں تھی تو کیا ضرورت تھی گھڑ گھڑ کے بنانے کی؟ یہ گھڑ گھڑ کے بنانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کسی بے فضیلتے کے پیچھے چلنا پسند ہی نہیں کرتا۔ سید سجاد فضیلت بیان کر رہے ہیں اہل بیت کی، اس دربار میں کہ جس دربار میں کوئی فضیلت کا اقرار کرنے کے درپے نہیں ہے۔ اور میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ سید سجاد کا یہ خطبہ ہماری مجالس عزا کے لیے مکمل نصاب ہے کہ اگر یہ جاننا چاہیں کہ مجلسوں کو کیسے مرتب کیا جائے تو دیکھیے سید سجاد نے دربار یزید میں اپنے خطبے کو کن کن مراحل میں مرتب کیا ہے۔ خدا کی وحدانیت کا بھی ذکر ہو گیا، رسول کی رسالت کا بھی ذکر ہو گیا، اہل بیت کی امامت کا ذکر بھی ہو گیا، فضیلت اہل بیت کا ذکر بھی ہو گیا، اہل بیت کی جو ہستیاں بہت بلند پایا ہیں ان کا بھی تذکرہ ہو گیا، اور اس کے بعد ضمیر فروشوں اور اسلام کے قاتلوں کو جھنجھوڑا کہ اس سب کے بعد تم کیا جانتے ہو؟ تم جن کو بنائے بیٹھے ہو۔ اب تو انقلاب زمانہ میں کیا عرض کروں، ہر جگہ تو زبان بندی چل رہی ہے، اور ابھی تو رہی صحیح کسر آپ کے اس بل نے پوری کر دی ہے۔ توجہ ہے؟ یعنی آپ دیکھیے کیسے کیسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں اس زمانے میں۔ یقین کیجئے یہ بل پاس کرنے کا خیال امیر شام کو بھی نہیں آیا تھا جو اس کی اولادوں کو آ گیا ہے۔ یہ کام اس نے بھی نہیں کیا تھا حضور۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا علی کی جتنی فضیلتیں ہیں چھپاؤ، اور نہیں چھپا سکتے تو جہاں علی کا نام ہے وہاں کسی اور کا فٹ کر دو۔ یہ نہیں کر سکا وہ کہ جو ہم نے کارستانیاں کی ہیں ان پہ پردے ڈالو۔ ابھی آپ دیکھیے، میں تو حیران و پریشان ہوں، آپ تاریخ اسلام نقل کریں تو اس کے اوپر پرچہ توہین ہو گئی۔ بھائی کاہے کی توہین ہو گئی؟ مجھے بتائیے قرآن مجید میں اگر کوئی آیت نازل ہو جائے تو میں قرآن کی آیت پڑھوں، کیا یہ توہین ہے؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ قرآن میں کوئی آیت نازل کی ہے خدا نے، میں کیا قرآن کی آیت کی تلاوت کروں، کیا یہ توہین ہے؟ نہیں ہے نا توہین۔ جناب میں نے قرآن کھولا اور صفحے پہ سورہ تحریم نکل آئی، اور اب میں نے پڑھنا شروع کی،
اور میں ایک جگہ پہ پہنچا اور آیت کا اسلوب یہ تھا کہ اے رسول تمہاری 2 ازواج کے دل تم سے ٹیڑھے ہو گئے ہیں. بھئی یہ قرآن ہے، میں کوئی اپنی جیب سے تو نہیں لا رہا ہوں. اب جیسے ہی میں نے پڑھا، زور سے پڑھ رہا تھا، ساتھ بچہ بیٹھا تھا، کہنے لگا بابا یہ کون ہے؟ اب قرآن نے جب کہا ہے کہ دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں تو میں کہوں گا بیٹا چلو آؤ تمہیں کتابیں دیکھتے بتاتا ہوں. میں نے صحیح بخاری کھولی اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ کون ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے. میں نے بیان کیا تو آپ نے کہا توہین ہو گئی. یہ بیان نہ کرنا توہین ہے. یہ بیان نہ کرنا توہین ہے کہ خدا چاہتا ہے مسلمانوں تک کوئی چیز پہنچے اور آپ چاہتے ہیں کہ نہ پہنچے. مجھے بتائیے وہ جو کارنامے تاریخ اسلام میں ہو چکے ان پہ کیسے قدغن لگائیں گے؟ ان کو نقل کرنے پہ کیسے پابندی لگائیں گے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو. تو جو پڑھنے والا ہے وہ یہ سوچے گا تو صحیح، پوچھے تو کہ صحیح کون سا فاسق خبر لایا تھا. میں کیا کروں؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھے یہ فاسق کون ہے، میں نام لے لوں، آپ کہیں توہین ہو گئی. کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں؟ آپ قرآن کی خدمت نہیں کر رہے حضور. اور اگر یہ توہین کھیلنا ہی ہے تو یہ کھیل ہم بہت اچھے سے کھیل سکتے ہیں. اس کھیل میں ہمیں ید طولہ حاصل ہے. ہمیں اپنے ہاں کا تو کوئی کتاب کھولنی بھی نہیں پڑے گی. اگر ہم کھیلنے پہ آ گئے تو پھر آپ کو اپنی صحیح ترین کتابوں کو بچانا پڑے گا. شامت آ جائے گی. پھر ہم کھول کے جب دنیا کے سامنے رکھیں گے اور کہیں گے آؤ دیکھو تم رسول کو کیا سمجھتے ہو. بھئی ایک عام مسلمان تو سب کچھ سمجھتا ہے نا رسول کو، اسے کیا پتا کتابوں میں کیا لکھا ہے. اور پھر جب اس کے سامنے لا کے رکھیں گے کہ آؤ دیکھو یہ رسول کے بارے میں کیا لکھے گئے ہیں، اس عام مسلمان کو آپ کیا جواب دیں گے؟ سوچ لیں. ہم نے تو جا کر فقط رپورٹ درج کروانی ہے جناب ہماری نگاہ میں اس کتاب میں رسول کی توہین ہوئی ہے. آپ صحابہ اہل بیت کی بات کر رہے ہیں. بھئی صحابہ ہوں یا اہل بیت یہ تو بعد میں ہیں، پہلے تو رسول ہیں. صحابہ اور اہل بیت تو اس لیے ہیں کہ وہ رسول سے ہیں. کس کے صحابی؟ رسول کے. کس کے اہل بیت؟ رسول کے. تو پہلے رسول پہ بات کیجئے. یہ عجیب منطق ہے، خدا کی قسم. میں معذرت چاہتا ہوں لیکن جملہ کہنے دیجئے. کچھ لوگوں نے ایسے اصول مرتب کر لیے ہیں کہ رسول کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، ہو جائے، لیکن صحابہ کی شان میں نہ ہو. کلمہ آپ نے صحابہ کا پڑھا یا رسول کا؟ خدا را سمجھیے، اس چیز کو اپنے ذہن میں اتاریے. اور آپ لوگوں سے بھی عرض کروں گا کہ جناب اعلیٰ، جناب والا، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ کو معلوم ہے جب رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا، قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا اور لوگ رسول پہ بڑے بڑے الزام لگائے، یہ شاعر ہیں، ناؤذ باللہ دیوانہ ہو گیا ہے، اور الا ماشاء اللہ جو بھی تھے معاملات. رسول نے کسی بھی الزام کا جواب نہیں دیا. توجہ چاہوں گا، رسول نے نہیں دیا. خدا نے کیا کہا رسول ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے کہو اگر تمہیں مجھ پہ شک ہے یہ رہا قرآن، اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ. ایک صورت بنا کر لاؤ. کہا یا علی سورہ کوثر لکھیے اور جا کر کعبے کی دیوار پہ آویزاں کر دیجئے. 7 دن تک سر جوڑ کر بیٹھے رہے، بڑی کوشش کی، تگ و دو کے بعد آخر میں ان کا گرو اٹھا اور نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. توجہ ہے حضرات کی؟
2 لمحے کے لیے اپنے آپ کو ذرا لے چلیے مکے میں. رسول نے یہ نہیں کہا اٹھاؤ تلوار آؤ جنگ لڑو. رسول نے علمی دعوت دی، کہا اگر ہمت ہے تو اس کا جواب لاؤ. جب جواب نہ ہو سکا تو سامنے سے تلوار اٹھی. رسول نے تلوار پہلے نہیں اٹھائی، انہوں نے اٹھائی ہے تلوار. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی علمی جواب نہیں دے سکتا تو دھنا سیٹی سے کام لیتا ہے. اگر آپ کو اتنا ہی زیادہ علمی حیضہ ہو گیا ہے تو آئیے جواب لکھیے. اتنی جو کتابیں موجود ہیں ان کا کوئی علمی جواب دیجئے. کہ نہیں یہ کام تو ہم سے نہ ہو سکے گا، جب ہمارے پرکھوں سے نہ ہو سکا تو ہم کیا کریں گے. تو پھر کیا کیجئے کہ بل پاس کراؤ. یہ وہی کچھ ہو رہا ہے، بل پاس کراؤ. اور بل پاس کرانے کے بعد ان کو خاموش کرا کے دیوار سے لگا دو. حضور ایک بات کہہ دوں یہیں پہ، کرا لیجئے آپ بل پاس، کوئی بات نہیں. بس اتنا سوچ لیجئے گا کہ یہ جو آپ میں سے آج کل یزید زادے اٹھ رہے ہیں نا، ان کا کیا ہوگا. آپ نے تو یہ کہا ہے نا، ساتھ میں اہل بیت کا نام بھی تو شامل کر دیا ہے نا، تبرکن صحابہ اور اہل بیت. میں آپ سے سوال کروں، اہل بیت کا قاتل کون؟ اور اب میں کہوں کہ جو اس کا دفاع کر رہا ہے وہ کون؟ اس بل کی زد میں سب سے پہلے وہ آئیں گے جو آپ کے یہ تازہ یزیدی ہوئے ہیں نا، سب سے پہلے یہ آئیں گے اس کی زد میں. تو اب آپ اپنا خود ہی حساب لگا لیجئے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ہمیں مسئلہ نہیں ہے، ہم تو کئی عرصے سے یہ مصیبتیں جھیلتے آ رہے ہیں اور ہمیں پتہ آگے بھی جھیلیں گے. لیکن آپ دیکھیے آپ کا کیا ہوگا جب آپ کو کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا اور آپ کی صحیح ترین کتابیں زیر سوال آئیں گی. تو پھر آپ جب بگلے جھانکیں گے تو ہم سے شکایت نہ کیجیے گا. صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد پر. بہت معذرت، گفتگو کہیں سے کہیں نکل گئی، لیکن ضروری تھا اس پہ بات کرنا. گو کہ آپ سب کے اذہان میں موجود ہے، لیکن ممبر سے بات ہونا کچھ ٹاپکس پہ ضروری ہے. میں عرض کر رہا تھا سید سجاد علیہ السلام نے کیا کیا؟ فضائل اہل بیت نقل کیے کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ العلم، اور دوسرا کیا؟ والحلم. اللہ نے ہمیں حلم دیا ہے. اب یہ حلم جو ہے عام طور پہ تو ہم اردو میں شاید سمجھتے ہیں کہ یہ صبر ہے. توجہ فرمائیں، اگر کوئی مشکل آئی اور اس پہ صبر کیا تو ہم کہتے ہیں بڑا حلیم شخص ہے. بردبار ترجمہ کر لیتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے. جبکہ صبر میں اور حلم میں فرق ہے. توجہ، صبر جو ہے اس کا دائرہ وسیع ہے. میں عرض کرتا ہوں کوئی بھی مصیبت آپ پہ آ رہی ہے، چاہے وہ خدا کی طرف سے آزمائش کے طور پہ ہو یا چاہے وہ انسانوں کی طرف سے اذیت کی صورت میں ہو، ان دونوں پہ صبر ہو سکتا ہے. لیکن حلم وہیں پر ہوتا ہے جہاں مخلوقات کی طرف سے اذیت پہنچائی جائے. توجہ، حلم ہمیشہ وہاں ہوگا جہاں مخلوق کی طرف سے اذیت پہنچائی جائے اور انسان اپنے نفس کو ایسے کنٹرول کرے کہ اگر اس کے پاس قدرت ہو بھی تو بھی بدلہ نہ لے. یہ ہے حلم. آپ یہاں جامعہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، چلیے قبلہ صفدر حسین نجفی صاحب علی اللہ مقامہ کے مرکز بھی یہیں پہ ہے. ان کا ایک جملہ ہے، میں یہاں نقل کر دیتا ہوں، اس کا ثواب ان تک پہنچ جائے گا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کے پاس علم ہو نا، علم، اتنا سا علم، تو اس علم کو برداشت کرنے کے لیے اتنے حلم کی ضرورت ہے. یعنی کیا؟
یعنی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس علم تو آ جاتا ہے لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا اسے خرچ کہاں کرنا ہے. ہر چیز ہر ایک کے سامنے نقل کرنے والی کہاں ہوتی ہے. یہ کسی کو اپنے اوپر قابو آ جائے، اپنے نفس پہ قابو آ جائے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے حضور. ائمہ سے زیادہ کون عالم تھا؟ میں پرسوں کی اور کل کی تقریر میں عرض کر چکا ہوں، جب ان سے زیادہ کوئی عالم نہیں تھا تو اگر ہمارا جیسا کوئی ہو تو کیا ہوگا؟ بس کسی طرح ممبر پہ بیٹھ جائیں اور بس جو علم کے دریا ہیں وہ بہاتے چلے جائیں. لیکن ائمہ جانتے ہیں کہ کس کو کیا دینا ہے. ہر ایک کو ہر چیز نہیں دی جا سکتی. رجال کشی کی ایک روایت اگر اجازت دیں تو نقل کر دوں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ ایک صحابی ہیں جابر ابن یزید جعفی. توجہ، جابر ابن یزید جعفی. اب یہ کیا ہیں؟ ابھی کچھ دیر بعد آپ کو پتہ چل جائے گا. کہتے ہیں کہ امام صادق اور امام باقر علیہ السلام سے 30,000 احادیث انہیں حفظ تھیں. 30,000 احادیث. حضور یہ 30,000 کا عدد جو ہے یہ پورا کرنا ہی بڑا مسئلہ. مجھے تو 30 بھی نہیں ہوں گی. 30,000 احادیث. لیکن اب ایک نقطے کی بات ہے جو شاید شروع میں نے بیان دیا تھا، وہ یہاں سے ریلیٹ ہو جائے بات. امام نے کہا اے جابر، یہ 30,000 احادیث تم نے کسی نااہل کے سامنے نقل نہیں کرنی. اب علماء نے جو تفاسیر لکھی ہیں، علامہ مجلسی اور دیگر، آغا حسین گنجی اور دیگر علماء نے، انہوں نے یہاں پہ رک گئے. وہ کہا یہ کون سی احادیث ہیں بھائی جس کے لیے امام کہہ رہے ہیں کہ نااہل کو نہ ملے؟ کہ اگر حلال و حرام سے متعلق ہیں تو حلال و حرام سے متعلق حدیث میں اہل اور نااہل کی بات نہیں ہوتی ہے. یہ تو سب کو پہنچنا ہے، فقہی حکم ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ آیت اللہ سیستانی نے یا آیت اللہ خامنائی نے یا آیت اللہ وحید خراسانی نے یا کسی مرجع نے اپنی توضیح المسائل کے شروع میں لکھ دیا ہو کہ یہاں تک کے صفحے کو پڑھیں اور اس کے بعد والے فقط وہ پڑھیں جو اہل ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ فقہی مسائل سب کے لیے ایک سے ہیں. جس کو بھی وہ مسئلہ درپیش آئے گا اسے وہ حکم بیان کرنا ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے. تو کہا یہ فقہی حکم تو نہیں ہو سکتا حلال و حرام کا. توجہ فرمائیں. کہا تو پھر کیا یہ اخلاقیات سے متعلق تھی؟ کہ اخلاقیات سب کے لیے برابر ہیں. اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اچھا اخلاق اس کے لیے ہے لیکن یہ اس کے قابل نہیں ہے. تو کہا پھر یہ کون سی حدیثیں تھیں 30,000 جن کے لیے کہا کسی نااہل کے ہتھے نہ چڑھے؟ کہاں اب سمجھ میں آتا ہے یہ ساری بحث کر کے. یہ وہ احادیث تھیں جو اہل بیت کے مقام و فضیلت و مراتب سے متعلق تھیں. کیونکہ لوگ برداشت نہیں کر پاتے، ذرا سی فضیلت سنتے ہیں غلو کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے کہا جو نااہل ہو اس تک یہ حدیث نہیں پہنچنی چاہیے. کچھ دیر گزری، کچھ دنوں کے بعد واپس آئے، آ کر کہنے لگے آقا بار ہوا پڑا ہے سینے پہ، مجھے اجازت دے دے میں کسی سے نقل کر دوں، نہیں برداشت ہو رہا. کہ جابر جاؤ صحرا میں، کھود دو گڑھا، منہ ڈالو اس میں اور کہو قال الباقر قال الصادق، لیکن کسی نااہل کے ہاتھ نہیں چڑھنی چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ یہ ہے حلم اہل بیت. توجہ توجہ، خدا را توجہ فرمائے. اچھا حضور اب ایک جملہ کہہ دیا، اگلا جملہ کہنے دیں. یہ جو جابر کو امام نے بتا دیا
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ کچھ ہے جو امام جانتے ہیں؟ جابر کو ان کی ظرفیت کے مطابق بتایا ہے، ورنہ خود علی یا امام صادق کیا ہیں یہ تو جابر کو بھی نہیں پتا ہے۔ حضور حضرت سلمان فارسی کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ جتنے بھی اصحاب تھے ان میں سب سے بڑے ایمان کے درجے پہ فائز، یعنی 10ویں درجے پہ تھے۔ ہماری لاکھوں جانیں قربان ہوں ایسے صحابہ پر، ہماری نسلیں قربان ہوں ان کی پیروں کی خاک پر، کہ جنہوں نے سب کچھ دے دیا لیکن اہل بیت سے بے وفائی نہیں کی۔ 10ویں درجہ ایمان پر۔ سوال، سلمان 10ویں درجے پہ جانتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سلمان علی کو جانتے ہیں کوئی دوسرا نہیں جانتا، لیکن کیا سلمان اس علی کو جانتے ہیں جس علی کو خود علی جانتے ہیں؟ نہیں، بات نہیں پہنچی شاید۔ سلمان اس علی کو جانتے ہیں جو سلمان کی ظرفیت کے مطابق ہے، نہ اس علی کو جانتے ہیں جسے رسول جانتے ہیں، جسے فاطمہ جانتی ہیں۔ یہ تو رسول نے کہہ کے بات ختم کر دی تھی کہ یا علی خدا کو کوئی نہیں پہچانا سوائے تیرے اور میرے، اور مجھے بھی کوئی نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور تیرے، اور تجھے بھی کوئی نہ پہچانا سوائے خدا کے اور میرے۔ تو جس درجے پہ ائمہ اہل بیت کا علم ہے کسی کا نہیں ہے، لیکن انہیں معلوم ہے کسے کتنا دینا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ ایک چھوٹ ہے ان کے حلم کی، ورنہ میں تو بیٹھوں اور بیٹھ کے بات کرنا شروع کروں تو یہاں سے وہاں تک ساری زمین کے قلابے ملاتا چلا جاؤں، زمین و آسمان کے، اور کہوں جناب میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر اجازت دیں، آیت اللہ جوادی عاملی کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، عجیب جملہ ہے، خدا تشریح نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے، یہ ہدیہ آج کی مجلس کا تبرک سمجھ کے رکھ لیں۔ وہ فرماتے ہیں کتاب میں لکھا انہوں نے ادب فنائے مقربان میں، کہتے ہیں آپ کو کس نے کہا ہے کہ تقیہ فقط اپنی جان بچانے کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں، تقیہ فقط جان بچانے کے لیے نہیں ہوتا، اگر کوئی نااہل سامنے آ جائے تو اس سے اپنا عقیدہ بچانے کے لیے بھی تقیہ ہوتا ہے۔ آپ اپنا عقیدہ بیان نہ کریں اس کے سامنے۔ اب گفتگو چل پڑی تو رک جائیں ذرا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرمائے۔ تشریف فرمائے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک اور گروہ آیا۔ جیسے ہی وہ گروہ آیا اس نے سلام کیا تو جو بیٹھا ہوا گروہ تھا یہ واپس چلا گیا۔ یہ جیسے ہی اٹھ کے گیا تو آنے والے گروہ نے کہا آقا آپ ان سے بھی ملتے ہیں؟ کہا ہاں، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کیوں نہ ملے؟ اب ان کا جملہ آج کی زبان میں اگر کہوں تو وہ یہ تھا کہ آقا یہ آپ کو ویسے نہیں مانتے جیسے ہم مانتے ہیں۔ یہی ہے نا ہمارا مسئلہ، یہ آپ کو ویسے نہیں مانتے جیسے ہم مانتے ہیں۔ امام نے کہا اچھا تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ جو تم جانتے ہو وہ یہ نہیں جانتے؟ یہی ہے؟ جی بالکل آقا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ جو سب کچھ ہم جانتے ہیں کیا وہ تم جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ جو سب کچھ خدا جانتا ہے کیا وہ ہم جانتے ہیں؟ راوی نے کہا نہیں۔ کہا تو جب خدا اپنے علم کی بنا پہ ہمیں نہیں چھوڑتا اور ہم اپنے علم کی بنا پہ تمہیں نہیں چھوڑتے تو تمہیں کس نے حق دیا کہ اپنے علم کی بنا پہ انہیں چھوڑو؟ اگر یہی طے پایا ہے، حضور سیکھیے اہل بیت سے،
یہ ہمارے لیے ارشاد فرما رہے ہیں. ابھی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی مجھے جتنی معرفت ہے مولا کی، نہیں، جملہ بدل دوں، جتنا مولائی میں ہوں اتنا وہ نہیں ہے. جتنا مولائی میں ہوں اتنا وہ نہیں ہے. بھئی آپ مولائی ہیں اپنے لیے یا دوسرے سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے؟ آپ بارگاہ مولا میں مولائی ہیں یا دنیا سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، جتلانا چاہتے ہیں؟ جو مولائی ہوتا ہے نا اسے جتلانا نہیں پڑتا. وہ جس درجے پہ ہے اس درجے پہ رہ کر اپنا کام کرتا ہے جو اس کی ذمہ داری ہے. وہ دوسروں کی اس لیے بے عزتی نہیں کرتا کہ تم میرے درجے پہ نہیں ہو. اب وہ خاموش ہو گئے. کہا امام نے یہ کیا کہہ دیا؟ اب سنیے. کہا اے میرے صحابیوں سنو، ایمان کے مختلف درجات ہیں اور ہر شخص کسی نہ کسی زینے پہ کھڑا ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اوپر کے زینے پہ کھڑے ہو تو جو نیچے کھڑا ہے اسے مت گراؤ، نہیں تو جو تم سے اوپر کھڑا ہے وہ تمہیں گرا دے گا. جو نیچے کھڑا ہے اسے تم نہ گراؤ، نہیں جو تم سے اوپر کھڑا ہے وہ تمہیں گرائے گا. اور اب یہاں پہ جملہ سنیے، یہ ہے وہ علم جو ائمہ ہمیں عطا کرنا چاہتے ہیں. اور اگر تم دیکھو کہ تمہارے مومن بھائی میں قوت ہے، اس کی قابلیت ہے، وہ برداشت کر سکتا ہے، سکت ہے، تو بڑے ہی پیار سے اسے نچلے زینے سے اٹھا کر اوپر کے درجے میں لاؤ، اس کی معرفت کو بڑھاؤ. اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا تو وہ جس جگہ کھڑا ہے اسے وہیں چھوڑ دو، اس پہ بیجا بوجھ نہ ڈالو، کیونکہ اگر وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوا تو اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا ہوگا. یہ جو آج کل ہمارے ہاں روش چل پڑی ہے نا سب کو سلمان فارسی بنانے کی، آپ ہر شخص سے نہیں تقاضا کر سکتے حضور. یہ آپ یہ تقاضا کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ علی کو امام مانو، منصوص من اللہ مانو، معصوم مانو، مقتدی مانو، ہادی مانو، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو. امام موعود موجود مانو. لیکن آپ اس کے بعد اگر یہ تقاضے شروع کر دیں کہ چلو تم سارے وہی کام کرو جو سلمان فارسی کیا کرتے تھے، کیسے کرے گا وہ بندہ؟ ایک بیچارہ جو ریڑھی لگانے والا بمشکل اپنے دین پر اس طرح سے عمل کر رہا ہے کہ جناب نماز پڑھ لیتا ہے اور محرم آتا ہے تو حسین کی مجلس میں بیٹھ کے 2 اشک بہا لیتا ہے، آپ اس سے اس کا یہ دین بھی چھیننا چاہتے ہیں؟ میں بڑی دل گرفتگی کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں. خدا کے واسطے اس زمانے میں یہ جو چل رہا ہے نا دور، کون کس ایک چھوٹی سی چیز سے حسین سے بندھا ہوا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. جہاں ہر طرف سے یلغار ہے کسی طریقے سے دین سے کاٹ کے لے جائے بندے کو، اگر ایک بندہ کسی ایک چھوٹے تبرک کے ذریعے بھی حسین سے جڑا ہوا ہے، خدا کے واسطے اس کو مت توڑیے، اس سے خدا کے واسطے نہ توڑیے اسے. دنیا نے اس کے لیے کتنے جال بچھائے ہوئے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ اپنے پورے دن کی تھکن سہ کر حسین کی مجلس میں آ رہا ہے صرف اس لیے کہ اسے پتا ہے اسے خدا سے حسین نے جوڑ رکھا ہے. اور آپ اسے کہہ رہے ہیں یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں. نہ کریں خدا کے واسطے. آپ کو نہیں پتا اس بندے کا امام حسین کی نگاہ میں کیا مقام ہے. ایک واقعہ نقل کیا ہے، اجازت دیں. کہتے ہیں کہ جب امام، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں سن لیں، امام حسین جب شہید ہو گئے نا تو جو لشکر یزید میں افراد تھے، کئی افراد ایسے تھے لشکر یزید میں جنہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا. وہ لشکر میں تھے لیکن قتل نہیں کیا کسی کو، نہ کوئی تیر چلایا. ایک شخص ہے
وہ 10 محرم اور 11 محرم کی رات رسول اللہ کو خواب میں دیکھتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ رسول اللہ ایک محراب کے سامنے تشریف فرما ہیں، اور رسول اللہ کے سامنے ایک تشت رکھا ہے جس کے اندر خون ہے، اور فرشتے کھینچتے ہوئے اس کو رسول اللہ کے سامنے لا رہے ہیں۔ اور جب پہنچا تو یہ سمجھ گیا کہ کیا ہوا ہے، رسول کے آگے ہاتھ جوڑ لیے، کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے نواسے کو نہیں مارا، میں نے ایک تیر بھی نہیں چلایا، میں نے کوئی اذیت نہیں دی۔ جملہ سنے رسول کا، کہا میں جانتا ہوں تو نے حسین کو کوئی اذیت نہیں دی، لیکن تو لشکر یزید کی سیاہی بنانے کا موجب بنا ہے، تو لشکر یزید کی تعداد بڑھانے کا موجب بنا ہے۔ اس کے بعد رسول نے اس خون بھرے تشت سے ایک سوئی اٹھائی خون میں ڈوبی ہوئی، اور اس کی آنکھوں کو لگائی۔ صبح کو جب اٹھا تو اندھا تھا، ساری زندگی اندھا رہا۔ آیت اللہ شیخ جعفر شوستری کیا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں الخصائص حسینیہ میں، وہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ میں حسین کے قابل نہیں ہوں، حسین بہت اعلیٰ اور فاحصی ہیں، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں اے امام حسین میں آپ کے لشکر کی سیاہی بڑھانے والوں میں سے ہوں، یزید کے لشکر کی نہیں۔ میں آپ کے لشکر کی تعداد بڑھانے والوں میں سے ہوں، لشکر یزید کی تعداد بڑھانے والوں میں سے نہیں۔ یہ جو زمانہ چل رہا ہے آپ تصور کیجئے، ایک بندہ پورے سال صرف اپنے گھر میں ہونے والی ایک مجلس عزا سے حسین سے جڑا ہوا ہے، نہ توڑیں اسے۔ اور آپ کو اور مجھے تو کبھی یہ حق بھی نہیں دیا کسی نے کہ میں کسی کی عقیدت کو اپنے معیارات کے اوپر پرکھوں۔ یہ امام حسین کا معاملہ ہے۔ مومنین کے لیے کیا آپ یہ حکم بھول جاتے ہیں کہ کہا گیا 70 مرتبہ ان کے لیے حسن ظن رکھو؟ اگر کوئی آ رہا ہے آنے دیجئے، آپ کے لیے نہیں آ رہا ہے، جس لیے بھی آ رہا ہے لشکر حسین کی تعداد بڑھانے کا موجب بن رہا ہے، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس گفتگو کہاں سے کہاں نکل گئی۔ عرض کر رہا تھا یہ ہے حلم، اہل بیت حلیم ہیں، اور کیا فرما رہے امام سجاد، اللہ نے ہمیں حلم عطا کیا ہے۔ خدا کی قسم سید سجاد جیسا حلم تو کسی کے پاس ہو بھی نہیں سکتا۔ روایات میں ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام جا رہے ہیں، توجہ فرمائیں، کسی نے تحفہ دیا تھا میرے مولا امام حسن کو، توجہ، ایک عدد گھوڑا، جو روایت میں اس کا سراپا لکھا ہے، بیان کیا گیا کہ اس رنگ کا گھوڑا کبھی دیکھا نہیں گیا، مہندی کے رنگ کا سبز گھوڑا، مہندی رنگ کا سبز گھوڑا۔ امام حسن اس پہ سوار ہیں، مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، اور سامنے کون آ جاتا ہے؟ دشمن ازلی اہل بیت مروان بن حکم۔ اب اگر میرے سامنے کوئی میرا دشمن آ جائے راہ چلتے ہوئے تو میں نے تو وہی کرنا ہے جو ابھی آپ نے کیا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن یہ امام حسن ہے، حلیم کریم اہل بیت۔ اس نے کہا حسن اگر تم سے کچھ مانگوں تو دو گے؟ کہا بتاؤ کیا چاہیے؟ کہا یہ گھوڑا دے دو۔ امام حسن نے دوسرا جملہ نہیں کہا، گھوڑے سے نیچے اترے، اپنے غلام سے کہا جاؤ میرے لیے دوسرا گھوڑا لے آؤ، اس کی باگ اس کے ہاتھ میں پکڑائی، کہا جاؤ لے جاؤ۔ جانتے ہیں نا مروان کون ہے؟ صرف ایک طرف اشارہ کر دوں، جب امام حسین والی مدینہ کے دربار میں گئے تھے
تو جو سب سے پہلے مشورہ دینے والا تھا کہ یہاں سے حسین کو زندہ نہیں نکلنے دینا، نہیں تو حسین واپس ہاتھ میں نہیں آئیں گے، وہ کون تھا؟ مروان تھا۔ اب تو ہم کوئی بات کر دیں تو لوگ کہتے ہیں جناب نہیں ایسے نہیں ہوا، ایسے نہیں ہوا۔ چھوڑیے جناب، آپ کو حسین سے محبت نہیں ہے، نہ ہو، کوئی زبردستی کسی کے دل میں کوئی محبت تو نہیں ڈال سکتا نا۔ آپ کو یزید سے ہوتی رہے اور آپ کہیں کہ حسین کا قتل یزید نے نہیں کیا تھا، چلو یہ بھی آپ کی بات 2 لمحے کے لیے آپ کے لیے قبول کر لیں، تو جو بعد میں مدینے اور مکے کے ساتھ کیا تھا اس کا کیا کرنا ہے؟ یزید کو حسین کے قتل سے تو بری کر لیں گے، یہ مکے میں اور مدینے میں جو ہوا تھا، کعبے کو تاراج کر دیا، روضہ رسول کی ہتک کی، کئی دن تک گھوڑے بنتے رہے مدینے کے اندر، صحابی زادیوں کے ساتھ نامشروع فعل ہوتا رہا۔ یہاں پر ناموس صحابہ کی کوئی بل پاس ہونی ہے یا نہیں؟ یہاں کوئی بات نہیں کرے گا، یہاں سے کیسے بچائیں گے؟ حضور جب مدینے والوں نے، توجہ چاہوں گا، جب مدینے والوں نے یزید کے خلاف قیام کیا اور غسیل الملائکہ حنظلہ کے بیٹے ان کے سردار اور سپہ سالار بنے، تو تمام مدینے میں رہنے والے بنو امیہ کو جا کے کہہ دیا کہ تمہارے پاس صرف 2 دن ہیں، نکل جاؤ یہاں سے، اس کے بعد ہم سے مت کہنا کہ ہمارے سے کچھ غلطی ہو گئی، تمہاری 2 دن تک تمہاری حفاظت کر سکتے ہیں، اس کے بعد تمہارا مال، تمہاری عزت کے ہم کوئی ضامن نہیں ہیں۔ یہ مروان جو اس وقت مدینے میں رہتا ہے، ایک ایک دروازے پہ جا رہا ہے کہ دیکھو مجھے یہاں سے جانے میں وقت لگے گا، کوئی ہے جو میرے بیوی بچوں کو اپنے گھر میں رکھ لے؟ عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے بیٹے، ان کے گھر گیا مروان اور جا کر کہنے لگا میری بیوی بچوں کو اپنے پاس رکھ لو۔ کہا ان کو رکھ کے میں اپنے لیے مصیبت گلے لے لوں؟ جس گھر میں تیرے بچے ہوں گے اس گھر پہ تو سب سے پہلے حملہ ہوگا۔ جب ہر ایک سے نا امید ہو گیا تو اس دروازے پہ آیا سید سجاد اور آ کے دروازہ رات کے وقت دستک دی، چہرے پہ نقاب کیا ہوا ہے۔ کہا سید سجاد مروان ہوں۔ کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا پورے مدینے میں کوئی گھر نہیں مل رہا جہاں اپنی ناموس چھوڑ سکوں۔ سجاد نے دوسرا جملہ نہیں کہا، کہا اپنی بیوی بچیوں کو میرے گھر چھوڑ جا، میں ان کی عزت کا ضامن ہوں۔ سجاد نے پلٹ کے یہ نہیں کہا ابھی چند مہینے پہلے میری پھوپھیاں بھی تو شام گئی تھیں، ابھی چند مہینے پہلے۔ یہ ہے حلم اہل بیت۔ کہاں لائے گی دنیا ایسا؟ عزادارو وقت ہو گیا، اجازت دیں گے وہ مصائب، وہ تذکرہ جو عام طور پہ کم ہوتا ہے، میرا دل ہے کہ آج سر حسین کے مصائب پڑھوں۔ عزادارو حسین پہ تو جو ظلم ہوئے وہ ہوئے، جو سر حسین پہ ہوئے وہ سوا تھے۔ آیت اللہ باقر چکڑالوی اپنی کتاب مجالس مرضیہ میں ایک روایت لکھتے ہیں، سادات غیر سادات مجھے معاف کریں گے اگر سخت ہو جائے، لیکن روایت ہے میں کیا کروں، اگر میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہوتی نہ پڑھتا۔ لکھتے ہیں جب سر حسین کو 12 ضربوں سے پشت گردن سے جدا کر چکا نا شمر، تو اس لعین نے زلفوں سے پکڑ کے سر کو اٹھایا، اتنا بغض بھرا تھا کہ سر اٹھا کر بڑی تیزی سے زمین پہ پٹکا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو سر حسین کبھی ایک نیزے پہ کبھی دوسرے نیزے پہ لڑائی ہو رہی ہے، سر حسین ہمارے پاس آئے گا، ہم لے کے جائیں گے حاکم کے دربار میں۔ فیصلہ ہوا کہ سب ساتھ لے کے جائیں گے، سر حسین کو ایک تھیلے میں بند کر کے ایک خیمے میں رکھ دیا گیا، شام غریباں، چاروں طرف پہرا لگا دیا گیا کہ کوئی اکیلا نہ لے کے جائے، ہم سب ساتھ لے کے جائیں گے سر حسین کو بطور تحفہ۔ یہ خلی لعین
آنکھ بچا کر کسی طرح خیمے میں داخل ہوا اور وہاں سے اس نے سر حسین میں، جس تھیلے میں سر حسین تھا وہ اٹھایا اور چرا کے سر حسین لے چلا، لیکن مجھ سے پوچھے نا کیسے لے کے گیا؟ مجھے معاف کریں گے حضور، سر حسین کے تھیلے کو اس نے گھوڑے کی رکاب کے ساتھ باندھ دیا، اور اب یہ گھوڑا دوڑاتا ہوا جب پہنچا کوفے تو دارالامارہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ کہ صبح کو آنا، آج کچھ نہیں ہے۔ یہ گھر لے گیا سر حسین کو، 2 بیویاں ایک مومنہ ہے، گھر لے گیا، نہیں بتایا اس نے کہاں رکھا، تندور کی خاک پر، سر حسین تندور کی خاک پر۔ رات کے کسی پہر وہ مومنہ اٹھی تو دیکھا کہ تندور سے نور ساطع ہو رہا ہے، وہ سمجھی شاید تندور جل رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ جو دوڑی دوڑی پہنچی، ڈھکن ہٹایا تو کیا دیکھا، کوئی سر ہے جو تندور کی خاک پہ پڑا ہے اور اس سے نور نکل رہا ہے۔ اتنے میں اچانک آسمان سے نور کی عماریاں اترنا شروع ہوئیں، عماریاں اترنا شروع ہوئیں، ایک ایک کر کے عماری اتری، پہلے ایک عماری اتری، پھر دوسری، پھر تیسری۔ جس نے عماری تھامی ہوئی تھی یہ عورت اس کے پاس گئی مومنہ، اور اس سے پوچھا یہ اس عماری سے جو صاحب اترے ہیں یہ کون ہے؟ یہ بی بی جو اتری یہ کون ہے؟ یہ بی بی جو اتری وہ کون ہے؟ کہ اے مومنہ تجھے مبارک ہو، حسین کی شہادت کے بعد پہلی مجلس تیرے گھر میں ہو رہی ہے۔ یہ جو اترے ہیں یہ رسول اللہ ہیں، یہ جو اتری ہیں یہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور یہ حسین کی ماں فاطمہ۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، عماریاں اتری، اور اب اس کے بعد کچھ اور افراد آئے۔ کہ یہ کون ہیں؟ کہ انبیاء آ رہے ہیں فاطمہ اور رسول سے تعزیت پیش کرنے کے لیے۔ عزادارو، ابھی یہ ہو رہا، صبح ہوئی، میں نے چھوڑ دی روایت، صبح ہوئی، اس مومنہ نے کہا رے یہ سر حسین کو تو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہ مجھے اس کے بدلے انعام ملے گا۔ سر حسین کو تھیلے میں ڈالا، دربار ابن زیاد میں پہنچا۔ عزادارو مجھے معاف کرنا، یہ سامنے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ حسین کا نام، یہ زینب کا نام۔ 2 لمحے کے لیے تصور کیجئے، خدا نخواستہ خاکم بدہن، اگر کسی پرچے پہ امام کا نام لکھا ہو اور وہ اچانک سے زمین پہ گرنے لگے یا گر جائے تو جو مومن بیٹھا ہوگا وہ تڑپ کے جائے گا، یا تو پکڑ لے گا یا گرے ہوئے کو اٹھا کے چوم کے سینے سے لگا لے گا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ نام کے لیے، فقط نام کے لیے۔ اب مجھ سے پوچھیں دربار ابن زیاد میں حسین کا سر کیسے پیش کیا؟ سونے کے تشت میں رکھ کے سر حسین تخت پہ نہیں، ابن زیاد کے قدموں میں رکھ دیا، اس نابکار کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس لعین نے سر پہ سے کپڑا ہٹایا۔ عزادارو مجھے اجازت دیں کہ روایت پڑھ لوں ایک؟ مجھے معاف کر دیں حضرات، آپ حضرات نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ امام حسین کے سر کو کند خنجر سے ذبح کیا، یہی سنا ہے نا؟ عزادارو شاید عربی سے ترجمہ کرنے میں کچھ غلطی ہوئی ہے، جو میں نے روایت پڑھی ہے اس میں نہ خنجر کا ذکر ہے نہ کند کا۔ روایت کے جملے ہیں بالسیفہ المہند، کہتے ہیں شمر نے اپنی ہندی تلوار سے۔ اب مجھ سے پوچھے ہندی تلوار کیا ہوتی ہے؟ وہ تلوار جس کی ایک طرف آری کی طرح ہو، بالسیفہ المہند، جس کی طرف ایک طرف آری کی طرح دانتے نما ہو، اس تلوار سے پس گردن سے سر حسین جدا کیا۔ جب سر حسین کو دربار میں پیش کیا نا، وہاں ایک نابکار عورت بیٹھی تھی۔ یہ روایت آیت اللہ حسین بخش جاڑا نے اصحاب الیمین کے آخری صفحات پہ نقل کیے، جا کے دیکھ لیجئے گا۔ وہاں ایک خاتون بیٹھی تھی نابکار، اس نے کہا ابن زیاد تجھے بڑی فتح حاصل ہوئی ہے تو سر حسین ایسے تو نہ رکھ۔ کہا تو کیا کروں؟ کہا سر حسین کو گردن کے بل رکھ تشت میں، تاکہ پورا دربار سر حسین کو دیکھے۔ اس لعین نے سر حسین کو زلفوں سے پکڑ کے اٹھایا
اور چاہتا ہے کہ سر حسین کو گردن کے بل ٹکا دے، لیکن چونکہ بالسیف المہند، کیونکہ ہندی تلوار سے کاٹا گیا ہے، گردن کی سطح ہموار نہیں ہے، یہ گردن کے بل رکھتا ہے، سر رخسار کے بل گر جاتا ہے۔ اس نے کئی مرتبہ رکھا، سر گر گیا۔ جب یہ طیش میں آیا، اس نے کہا کوئی ہے جو سر حسین پہ دوبارہ خنجر چلائے؟ ایک لائن آیا، اس نے سید سجاد کے سامنے دوبارہ گردن حسین پہ ماتم حسین۔